السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز ود حفظہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی پہلی سٹوری۔ میں نے آپ کو پہلے ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ میں پہلے بھی ہارر اسٹوریز ریکارڈ کرتی تھی، اپنی ہی اور دوسروں کی بھی، جس کے بعد کچھ عجیب سی چیزیں ہونے لگیں اور پھر میں نے وہ چینل بند کر دیا۔ لیکن اب میں اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی سٹوریز بتاتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ اب اگر ایسی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہونے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اسی لیے کہ میں اپنی سٹوریز شیئر نہیں کر رہی ہوں بلکہ آپ کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سٹوریز اور ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں۔ لیکن ہاں، کچھ دن پہلے ایک چیز میں نے ایکسپیرینس کی ریکارڈنگ کرتے وقت۔ یہ کوئی رات کا کوئی ٹائم تھا جب میں ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ ابھی شاید 2 لائنز ہی ریکارڈ ہوئی تھیں کہ جس روم میں تھی اس روم کا دروازہ خود ہی کھل گیا تھا۔ میں نے اگنور کیا اور ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ریکارڈنگ کی، اور اگین 2 لائنز ہی ریکارڈ ہوئی تھی تو پھر سے دروازے کھلنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا، کیونکہ ہوا نہیں تھی اور روم کا رخ بھی ایسی جگہ ہے جہاں ہوا نہیں آ سکتی۔ خیر، میں نے دوبارہ اگنور کیا اور پھر سے یہی ہوا۔ اب مجھے لگا کہ باہر کوئی کھڑا ہے۔ میں اٹھی اور میں نے دروازہ کھولا اور کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے لگتا ہے دروازہ ایسے ہی کھل گیا ہوگا، پر میں واقعی ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے آیت الکرسی کا حصار کیا اور پھر اپنی ریکارڈنگ شروع کی۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس، آئی ڈونٹ نو کہ کیا تھا اور کیا نہیں۔ لیکن اب سنتے ہیں آج کی سٹوری، وہ سٹوری جو آپ کو پریشان کر دے گی یقیناً، جس کا جواب شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا جیسے میرے پاس نہیں ہے، لیکن سبق دینے کے لیے یہ سٹوری کافی ہے۔ یہ سٹوری ایک فیملی کی ہے اور ایک سچا واقعہ ہے، اور جس نے شیئر کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا نیم نہیں لیجیے گا، لیکن میرا تعلق حیدرآباد شہر سے ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ ہم چھوٹی سی فیملی کئی سالوں پہلے شفٹ ہوئے تھے، اور شفٹ ہونے کے بعد جیسے بچے اپنے اپنے کمرے چن لیتے ہیں ویسے ہی ہم بچوں نے اپنے کمرے چن لیے تھے۔ بہنیں اس کمرے میں اور بھائیوں کے لیے وہ کمرہ۔ جو کمرہ ہم بہنوں نے لیا وہاں معاملات بالکل ٹھیک تھے، پر جو بھائیوں نے لیا وہ کمرہ تھوڑا بڑا تھا کیونکہ ان کا فرنیچر زیادہ تھا۔ میرے بھائیوں میں ایج کا اتنا فرق نہیں تھا، تو ان کی آپس میں بھی اچھی بنتی تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بھائی بتاتے ہیں کہ ہمارے روم میں بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی لگتا ہے امی بلا رہی ہیں، کبھی فون کا چارجر لگا ہوا دور جا کے گرتا ہے جیسے کسی نے نکال کے پھینکا ہو، کبھی ہینگ ہوا ٹاول خود بخود گر جاتا ہے جیسے کسی نے اس ہینگ ہوئے ٹاول کو اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینکا ہو۔ میں نے بھائی سے کہا، اچھا تم نے پہلے تو نہیں بتایا۔ بھائی کہتے بتانے سے کیا ہونا، بس اب تو شفٹ ہو گئے ہیں۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر کزن نے اسٹے کیا، اور وہ ایک چیز کھاتا تھا جیسے لڑکے سپاری اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد نام، پر وہ ایسی ہی کوئی چیز تھی۔ وہ سپاری کی طرح کچھ تھا جو اکثر لڑکے کھاتے ہیں، پر میرے دونوں بھائی نہیں کھاتے تھے۔ اب میرا کزن جا چکا تھا، اور کچھ دن بعد امی نے بھائیوں کے روم میں جو واش روم ہے وہاں وارڈروب بھی ہے، تو امی نے وہاں کی صفائی کروانے کا سوچا۔ جب صفائی کروائیں تو وہاں سے اسی سپاری کے ریپرز ملے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنے ریپرز، 3 یا 4؟ نہیں، پوری کی پوری بوری بھری ہوئی تھی۔ میری امی کو بہت غصہ آیا یہ دیکھ کے، اور بھائیوں سے پوچھا تو میرے بھائی بھی پریشان ہو گئے کہ ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں، اور کزن کھاتا تھا لیکن اتنی ساری تو نہیں کھائی اس نے بھی، ہمارے سامنے ہی کھاتا تھا اور ڈسٹ بن میں ریپر پھینک دیتا تھا۔ یعنی دن کی کوئی 1 یا 2 کھائی ہوں گی، اور وہ 3-4 دن ہی رکا تھا۔ اور اس نے کھائی بھی ہیں تو وہ ریپرز وارڈروب کے اوپر کیوں رکھے گا؟
یہ کچھ سوالات ہمیں پریشان کر رہے تھے۔ خیر، ہم نے صفائی کروائی اور بات کو رفع دفع کر دیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب 1 مہینے کے بعد دوبارہ اس جگہ کی صفائی ہو رہی تھی، اور اب دوبارہ اسی سپاری کے ریپرز کی بوری پوری بھری ہوئی تھی۔ پوری ایک تھیلی ہمیں ملی جس کے اندر صرف خالی ریپرز تھے۔ اب ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے پھینک دی اور کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ ریپرز ملے۔ یہ 3 بار ہو چکا تھا۔ پھر یہ سلسلہ خود ہی بند ہو گیا۔ اب میرا بھائی شکایت کرنے لگا کہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں سوتا ہوں تو کوئی اٹھا دیتا ہے، کوئی جیسے پاؤں پکڑتا ہے، آوازیں کرتا ہے، کوئی جیسے کوئی کچھ پھینک رہا ہو اور میں شور سے اٹھ جاتا ہوں۔ 2-3 دن ہو گئے ہیں، نیند آتی ہے تو کوئی اٹھا دیتا ہے۔ پھر ایک دن دوبارہ کسی نے بھائی کی نیند خراب کی تو بھائی نے نیند سے اٹھ کر کہا کہ اب بس کر دو اور مجھے سونے دو، تم لوگوں نے تو پریشان ہی کر دیا ہے۔ اب اگر میری نیند خراب کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائی نے یہ ویسے ہی جذباتی اور نیند کی کیفیت میں کہہ دیا۔ اب میرے بھائی کو صحیح نیند آنے لگی اور اس نے خود ہمیں بتایا کہ اب کوئی نیند خراب نہیں کرتا میری۔ کچھ دن بعد پریشانیوں نے ہماری کمر توڑ دی۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ میرے کندھے پہ بوجھ ہے، عجیب سا وزن اور درد ہوتا ہے۔ پورے شہر کے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ آخر کسی کے پاس دم کے لیے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، دوا دعا ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے، بس ہم بھی وہی کر رہے تھے۔ لیکن اب تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرا بھائی رونے لگا کہ میرے کندھوں پہ بوجھ ہے۔ جس نے دم کیا اس نے کہا کہ کچھ حاوی ہو گیا ہے، کوئی ایسی ہوائی مخلوق حاوی ہو گئی ہے، اور کچھ دعائیں پڑھنے کو دی۔ جب بھائی گھر آئے تو میں نے اور امی نے بھائی کو یاد دلایا کہ تم نے یاد ہے غصے میں اس مخلوق کو کیا کہا تھا؟ بھائی نے کہا ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور جس نے دم کیا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، پر اس نے کہا کہ کچھ حاوی ہو گیا ہے اور اسی کا یہ وزن ہے۔ بھائی نے دعائیں پڑھیں جو پڑھنے کو دی گئی تھی ان کو، اور کچھ دنوں کے بعد وہ وزن کم ہوتا گیا۔ اللہ کا شکر ہے وزن تو ٹھیک ہو گیا دعاؤں سے، پر اب اس وزن نے بہت بڑا نقصان دے دیا تھا۔ اب بھائی کہتے تھے کہ وزن نہیں ہے، پر مجھے ایسا لگتا ہے اندر گردن کی ہڈی میں درد ہو۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس گئے تو رپورٹس نے حیران کر دیا۔ اندر کی ہڈی ایک جگہ سے غلط ڈائریکشن میں گرو کر رہی تھی، اور اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں تھی، بلکہ ہڈی نے اندر سے ڈائریکشن چینج کر دی تھی، اور وہ نوکیلی شکل میں آ گئی تھی جو بھائی کو تکلیف دے رہی تھی۔ یعنی اندر جو جسم کے اندر گوشت ہوتا ہے وہ ہڈی نوکیلی بن کے اس گوشت کے پیس سے ٹکرا رہی تھی، جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آپس میں میٹنگ رکھی کیونکہ یہ کیس ان کے لیے بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا اور نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ آپریشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، پر اللہ کا بہت شکر ہے آپریشن کامیاب ہوا، وہ ہڈی بھی ٹھیک ہو گئی اور وہ وقت بھی گزر گیا۔ میرا بھائی اب ٹھیک ہے، پر ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تھا ان کا ایک سچا واقعہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور بہت زیادہ احتیاط کیا کریں، ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں، تو ان مخلوق کو کبھی بھی آپ اس طریقے سے یعنی لائٹ نہیں لیا کریں کہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیا۔ جب بھی میں کہتی ہوں کہ آیت الکرسی کا حصار بھی رکھا کریں، اور اس طرح کی چیزیں بولنے سے پہلے کئی بار سوچا کریں کہ آپ کی ایک غلطی آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی محفوظ رہیں اور آپ کو آگے کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی ریئل ہارر سٹوری ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میرے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ مجھے بھیج سکتے ہیں. میں آپ کی سٹوریز نریٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گی جس کا کریڈٹ آپ کو جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیو ہارر سٹوریز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.